بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھیوں کو مدثر ملک کا محبتوں بھرا سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق تھے، اور ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ایک محفل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تین چیزیں بہت محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ اب ذرا تینوں باتوں کا اندازہ لگائیے کہ ان کا مرکز اور جڑ کون بنتا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی تو فوراً حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابو بکر، کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں، کچھ عرصے سے میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ جلد ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بلائیں گے اور اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ بس میں نے اس دن سے رات کا سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے جگانے میں دیر ہو جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور سوچتے رہے کہ آج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں بڑھ جاؤں گا، لیکن جب صدیق اکبر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا، اپنی بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی تھیں، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی۔ انہوں نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کسی کی نیکیاں بھی ستاروں کے برابر ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پوچھا، اے عائشہ، تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے آپ کے والد کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہنے لگی، ہاں بالکل، میں یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا، عائشہ، ان کی بات کیا پوچھتی ہو؟ ان کی تو غار ثور میں گزاری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک بار نماز پڑھوا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تمہیں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون روکتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ اکرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے درجے کے صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔
جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے۔ بخاری شریف میں ہے، بس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹا کر ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی سے ہی خالق کو جا ملے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ علامتوں سے پتہ چل چکا تھا کہ اب محبوب سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورہ نصر نازل ہوئی تو صحابہ اکرام خوش ہوئے، مگر عاشق زار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل تھام کر مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، یہ تو خوشی کا پیغام ہے۔ فرمایا، ہاں، لیکن جب کام پورا ہو گیا تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تو محبوب حقیقی سے جا ملیں گے۔ میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر سچے عاشق نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ان کے اسلام لانے سے مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی زیادہ خوشی ہوتی۔ ایک بار ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور فرمایا، تو دفع ہو جا اور جا کر لات و منات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق مسیلت اندیش نہیں ہوا کرتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو مدینے کے آس پاس کے لوگ دین اسلام سے پھر گئے، سیاسی حالات نازک ہو گئے۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسر و روم کے مقابلے میں روانہ کیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو بکر سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جسے اللہ کے محبوب نے آگے بھیجا ہے۔ میں اس لشکر کو ہرگز واپس نہیں بلاؤں گا، چاہے مجھے یہ یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے کے خلاف تھا، لیکن دنیا نے دیکھا خیر اسی میں تھی۔ سازشیں اپنے آپ دم توڑ گئیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کی کایا پلٹ گئی، عشق ایک بار پھر جیت گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے کچھ گھنٹے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی وفات کا دن اور کفن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح نصیب ہو۔ زندگی میں تو مشابہت ہی صحیح، مرنے میں بھی مشابہت مطلوب تھی۔ اللہ اللہ یہ شوق انتہا ہے آخر، تھے جو صدیق اکبر بلکہ عاشق اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں پر دفن کر دیں، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ لہٰذا جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سنی، کہا ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پہ، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ عزیز دوستو، تو آج ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ نمونے پیش کیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ انوکھے نمونے پیش کروں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے
تاکہ آنے والے واقعات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔